بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل خوفناک رات میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کی سٹوریز کو انجوائے کرتے ہوں گے اور اس خوب سردی میں آپ اپنا بھی خیال رکھتے ہوں گے اور اپنے آس پاس رہنے والوں سب کا خیال رکھتے ہوں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنی کہانیوں کی طرف۔ خوفناک کہانی ہم شروع کر رہے ہیں۔ پہلی کہانی ہم شیئر کر رہے ہیں، یہ ہمیں عبدالمنان نے بھیجی ہے راوالی سے۔ عبدالمنان کہتے ہیں کہ یہ کہانی آج سے 10 سال پہلے کی ہے اور یہ کہانی مجھے میرے چچا نے سنائی تھی۔ میرے چچا کہتے ہیں کہ چونکہ وہ غیر ملک میں بیرون ملک مقیم تھے اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی بیرون ملک میں ہی ان کے ساتھ ہی ہوا کرتا تھا، اور انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں اس کی شادی کر دی تھی۔ ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور اسی شوق سے انہوں نے بہت جلد اس کی شادی کر دی، اور اب وہ بیٹا بھی ان کے ساتھ ہی بیرون ملک ہوا کرتا تھا اور بہو جو تھی وہ پاکستان میں اپنے سسرال میں ہی رہا کرتی تھی۔ اب چچا کہتے ہیں کہ ان کی مسز اور ان کی تینوں بیٹیاں اور بہو جو تھی وہ ایک ہی کمرے میں سویا کرتی تھی، اور چونکہ وہ لوگ خواتین ہی تھیں گھر میں تو اس وجہ سے وہ ایک ہی کمرے میں سویا کرتی تھی کہ کوئی مسئلہ ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ کانٹیکٹ کر سکے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب چچا پاکستان آئے تو چچا کا اور چچی کا کمرہ سیڑھیوں سے اوپر تھا، اور جو ان کی بہو تھی وہ ساتھ والا اوپر 2 کمرے تھے، ایک کمرے میں بہو اور بیٹا اور ایک میں چچا اور ان کی مسز تھی، اور ان بیٹیاں جو تھیں وہ نیچے ہی سو رہی تھیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فرسٹ ڈے تھا، کافی عرصے بعد ان کی مسز نے اس کمرے میں واپس آئی تھیں، تو وہ انہوں نے خوب صفائی وغیرہ کروائی کافی کمرے کی، اور اس کے بعد جب شام میں وہ لوگ سونے کے لیے گئے تو مسز چونکہ کافی تھکی ہوئی تھی وہ بہت جلد سو گئی۔ تو چچا کہتے ہیں کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے ٹی وی کھول کے تو میں بیٹھ گیا اور ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ کسی طرح سے میرا ٹائم گزرے اور مجھے نیند آ جائے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دم سے باہر کا دروازہ نوک ہوا، مجھے یوں لگا کہ جیسے کسی نے کمرے کے دروازے پہ نوک کیا، تو میں نے سمجھا کہ شاید بچوں میں سے کوئی ہوگا۔ میں نے کہا کہ آ جاؤ، مگر وہ کہتے ہیں کہ نہ کسی نے دروازہ کھولا نہ ہی کوئی اندر آیا۔ کافی دیر تک وہ نوک ہوتا رہا اور اس کے بعد نوک رک گیا، نوکنگ رکی جب، تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے جو کمرے میں الماری موجود تھی، کبرڈ تھی، وہ ایک دم سے ہلی زور سے، اور جب وہ ہلی تو وہ کہتے ہیں کہ کبرڈ کے اندر سے ایک لڑکی نکل کر آئی، اور وہ آ کر اس نے پورا ان کے بیڈ کے ارد گرد چکر ایک لگایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا بیڈ جو تھا، ہم جس بیڈ پہ سوئے ہوئے تھے، جس سائڈ پہ مسز سوئی ہوئی تھی وہ سائڈ تو بالکل دیوار کے ساتھ تھی، مگر وہ لڑکی دیوار کے اندر سے ہوتی ہوئی پورا چکر لگا کر بیڈ کے ارد گرد اور پھر واپس اسی الماری کے اندر چلی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اٹھ کر جلدی سے الماری کو کھولا کہ یہ کون تھی اور یہ کیسے اندر چلی۔ کہتے ہیں میں اسے پوچھ رہا تھا تم کون ہو تم کون ہو، مگر اس لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا، الماری ساری میں نے چیک کی، تمام کپڑے نکالے، میری مسز بھی جاگ گئی، کہنے لگی کیا ہوا، میں نے اسے نہیں بتایا کہ کیا ہوا ہے۔ بہرحال میں نے خود سب چیزیں ایک ایک میں نے اس کا خانہ چیک کیا، ایک ایک میں نے دراز چیک کیا، مگر کہیں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر جگہ میں نے چیک کی، الماری کو دیوار سے آگے بھی کھسکایا کہ کہیں پہ کوئی خفیہ جگہ نہ ہو، مگر کہیں پہ کچھ نہیں تھا۔ وہ لڑکی جانے کہاں سے آئی تھی اور کہاں چلی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ نیکسٹ ڈے بھی یہی ہوا، میں نے اس وقت اپنی مسز کو کچھ نہیں بتایا کہ وہ ڈر جائے گی۔ کہتے ہیں کہ نیکسٹ ڈے بھی یہی کچھ ہوا، نیکسٹ ڈے پھر میں بیٹھا ہوا تھا کیونکہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، کل والی بات جو تھی میرے ذہن میں تھی کہ میں نے پھر دیکھا کہ وہ لڑکی اندر سے نکلی اور ابھی اس کا چہرہ تھوڑا واضح تھا، وہ بہت خوفناک چہرے والی لڑکی تھی، اور اس نے اسی طرح سے وہ پوری دیوار کے اندر سے گزر کر اس نے پورا بیڈ کا چکر لگایا، اور وہ دیوار کے اوپر ایسے جا رہی تھی جیسے کہ یہاں پر کوئی ایسی چیز نہ ہو، کوئی بھی جیسے ٹھوس چیز نہیں، جیسے کوئی ہوا میں وہ تیر رہی ہے، ایسے وہ دیوار کے اندر سے گزری تھی کہ اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اور اس کے بعد دوبارہ وہ اسی الماری کے اندر جا کے غائب ہوگی۔ میں بہت پریشان ہوا۔ نیکسٹ ڈے میں نے جب صبح ہوئی تو میں نے اپنی مسز سے اس بات کا ذکر کیا، تو وہ کہنے لگی کہ یہ الماری جو ہے یہ ہم نے تقریباً 2 ماہ پہلے خریدی اور یہاں پر لا کر رکھ دی تھی، اور اس کے بعد سے ہم لوگ اس کو یوز کریں، لیکن چونکہ ہم نیچے سوتے ہیں ہمیں نہیں کسی بات کا علم، تو آپ ایسا کریں کہ مولوی صاحب کو یہ دکھا لیں۔ پھر ان کے جو چچا کہتے ہیں کہ وہ ان کے محلے میں ہی جو مولوی صاحب تھے ان سے کافی اچھے مراسم تھے، چچا ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے،
انہیں اپنے گھر لے کر آئے. مولوی صاحب نے کافی دیر تک اس کمرے میں بیٹھ کر پڑھائی کرتے رہے. پھر وہ کہنے لگے کہ آپ یہ الماری جو ہے اس کو گرا دیں، اور کیونکہ اس الماری کے اندر بہت سے جنات جو ہیں وہ بس رہے ہیں. آپ اس کو کہاں سے خرید کر لائے تھے؟ جس جگہ پر آپ لے کر آئے وہاں پہ جنات ہیں جو کہ اس الماری کے ساتھ ہی آ گئے. تو آپ ایسا کریں کہ اس الماری کو یا تو آپ کہیں گرا دیں یا پھر اس کو آپ کہیں پانی میں بہا دیں یا کہیں چھوڑ دیں، ورنہ وہ جنات جو ہیں وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. پھر چچا جان کہتے ہیں کہ میں نے وہ الماری اٹھائی اور میں اس کو دور ایک جنگل میں جا کر چھوڑ کر آ گیا. کہتے ہیں جب میں واپس آ رہا تھا تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے بہت سے لوگ مل کر چیخیں مار رہے ہوں اور بین کر رہے ہوں. بہت زیادہ خوفناک آوازیں آ رہی تھی. کہہ رہے ہیں کہ میں آیت الکرسی پڑھتا ہوا جلدی جلدی آیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کے میں واپسی کے لیے نکل آیا. اور کہتے ہیں کہ بہت مشکل سے میں واپس پہنچا کیونکہ راستے میں کبھی کچھ ہو رہا تھا کبھی کچھ ہو رہا تھا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ میں خیریت سے اپنے گھر پہنچ گیا اور اس کے بعد الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا. یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی تھی عبد المنان نے، اور اپنے چاچو کی سٹوری بتایا تھے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے چاچو کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے اور ہمارے چینل کو سپورٹ کیا. بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. یہ کہانی پورے والا سے نجمہ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. نجمہ کہتی ہیں کہ میں اپنے ساس سسر کے ساتھ رہا کرتی تھی اور میرے شوہر بیرون ملک مقیم تھے. وہ کہتی ہیں کہ میرے 2 بچے اور ہم لوگ ساس سسر ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے اور بہت زیادہ میرے ساس سسر اچھے لوگ تھے. ہم لوگوں کے درمیان کوئی بھی مسئلہ مسائل نہیں تھا اور ہمارا گھر بہت ہی پرسکون تھا اور بہت اچھا ماحول تھا ہمارے گھر کا. وہ کہتی ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ مجھے میرے میکے جانا تھا. میرے بھائی کی شادی آ رہی تھی اور اس کی تیاری کے لیے مجھے کچھ دنوں کے لیے میکے جانا تھا. تو میری والدہ نے مجھے فون کیا کہ آپ آؤ اور آ کے بھائی کے لیے کچھ شاپنگ کرنی ہے تو آپ بھی آ جاؤ. نجمہ کہتی ہیں کہ میری والدہ نے جب یہ ریکویسٹ کی تو میری ساس نے مجھے کہا کہ آپ کو جاننا چاہیے، آپ جاؤ اور اپنے والدین کے ساتھ مل کر بھائی کی شادی کی تیاری کرو. کیونکہ میں اکلوتی بہن تھی اور میرے 3 بھائی تھے. 2 بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی اور ان کی بیگمات بھی ہمارے ساتھ ہی تیاری میں شریک تھی. اور اب میں جو تھی بحیثیت اکلوتی بہن ہونے کے مجھے اپنے بھائی کی شادی کی تیاریوں میں شرکت کے لیے جانا تھا. میں نے آٹا وغیرہ گوندھ کر رکھ دیا اور 3-4 روز کے لیے میں نے رخصت لی اپنے ساس سسر سے. انہوں نے مجھے خوشی خوشی اجازت دی اور کھانا میں نے بنا کر رکھ دیا تھا کہ آپ لوگوں کو جب ضرورت ہوگی تو آپ اس میں سے گرم کر کے کھاتے رہیے گا. تو میں انشاءاللہ جلدی واپس لوٹنے کی کوشش کروں گی. ابھی مجھے وہاں گئے ہوئے 1 روز ہی ہوا تھا. 1 روز گزار لیا اور اگلا روز ہوا تو میری ساس کی کال آ گئی میری والدہ کو کہ آپ نجمہ کو واپس بھیج دیں. نجمہ کہتی ہیں کہ میری والدہ نے فوری طور پہ مجھے کہا کہ واپس جاؤ، ان لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے تو تمہیں جانا چاہیے. میں نے بھی کوئی آئیں بھائی شائی نہیں کی اور میں فوری طور پہ روانہ ہو گئی. جب میں اپنے گھر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ میری ساس کافی پریشان تھی. میں نے ان سے جب پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کل رات تو ہم لوگ بالکل پرسکون سوئے تھے، مگر آج رات جب ہم لوگ سونے کے لیے گئے تو کیا ہوا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے گھر میں کوئی چل پھر رہا ہے اور لوگوں کے چلنے پھرنے کی اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں. پہلے تو ہم لوگ گھبرا گئے کہ کوئی چور وغیرہ نہ ہو. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دروازہ کھول کے جب باہر جھانکا تو باہر کوئی بھی نظر نہیں آیا. انہوں نے پڑوس سے لڑکوں وغیرہ کو بلایا پڑوسوں اور کہا کہ ہمیں ایسا ایسا محسوس ہوا ہے مگر ہمیں دکھائی کوئی نہیں دے رہا. وہ لڑکے ساری طرف اوپر نیچے گھوم کر آئے. وہ کہنے لگے کہ کہیں پہ کوئی بھی نہیں ہے، کسی بھی چھت پہ کوئی بھی نہیں. ہم تو کب سے باہر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، ہمیں کوئی کھٹکا یا کوئی بھی آہٹ آپ کے گھر سے محسوس نہیں ہوئی. بہرحال آپ کو اب جب بھی ضرورت ہوئی آپ ہمیں کال کر لیجئے گا. اس کے بعد میرے سسر اور ساس کہتے ہیں کہ ہم دونوں سونے کے لیے اندر کمرے میں چلے گئے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے باہر کوئی چل پھر رہا ہے، آدمیوں کے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی. اس کے علاوہ کچن میں بار بار برتن کھڑک رہے تھے. یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی برتنوں کو چھیڑ رہا ہے اور بار بار فریج کا دروازہ کوئی کھولتا تھا اور بند کرتا تھا. میری ساس کہتی ہے کہ تمام رات ہم لوگوں نے یوں ہی گزاری، تمام رات پریشان رہے. صبح اٹھ کر جب ہم نے باہر نکل کر جھانکا تو تمام چیزیں اپنی جگہ پر تھی، کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا. وہ کہتی ہیں کہ پھر میں کچن کی طرف جب گئی ناشتہ بنانے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ کچن کے فرش پر یوں نشان تھے جیسے کوئی پرندوں کے پنجے ہوتے ہیں، پنجوں کے نشان تھے
اور اس فریج کے اندر بھی جب دیکھا تو فریج میں جو آٹا رکھا تھا اس کے اوپر بھی پنجوں کے نشان تھے، اور یوں لگ رہا تھا جیسے کیچڑ بھرے ہوئے کسی نے پنجے جو ہیں وہ اس آٹے کے اوپر مارے ہیں. یوں جگہ جگہ سے آٹا جو تھا نوچا ہوا تھا اور اس کے اوپر پنجے بنے ہوئے تھے اور ان کے اوپر کیچڑ لگی ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ آٹا نکالا اور میرے سسر نے جا کے محلے سے جو مولوی صاحب تھے ان کو بلایا اور ان کو یہ سب چیزیں دکھائی، تو انہوں نے کہا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے اوپر کوئی جادو کروانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ جنات کے کام ہے. ایسے نشانات جنات ہی ڈالتے ہیں، جو برے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں وہ جنات ایسا کام کرتے ہیں. بہرحال انہوں نے ہمیں پڑھنے کے لیے پڑھائی وغیرہ دی اور انہوں نے کہا کہ آپ نماز کی پابندی کریں اور پڑھیں. آپ جو چیزیں آپ کو میں بتا رہا ہوں وہ آپ نے پانی بھی گھر میں چھڑکنا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں تعویذات بھی بنا کر دیے جو ہم نے گھر میں لگائے. اور اس کے بعد الحمدللہ ہمارا گھر بالکل ٹھیک ہو گیا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. لیکن مجھے اسی لیے انہوں نے بلایا تھا کہ گھر میں 1 سے 2 بھلے. تو یہ میری کہانی تھی جو آپ سے شیئر کرنی تھی. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت اچھی آپ کی کہانی تھی اور بہت ہی خوفناک تھی، اور آپ نے ہمارے چینل کو سپورٹ کیا. آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیک جزا دے. امید ہے کہ آج کی سٹوریز آپ کو پسند آئیں گی. آپ کو ہماری سٹوریز پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں، نہیں بھی پسند آئے تو تب بھی فیڈ بیک ضرور دیں. پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت ہے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینکس فار لسننگ.